دربار مصطفیٰ کی حاصل ہو جب حضوری، پیش نظر ہو جس دم وہ بارگاہ نوری۔ آج کی اس گفتگو کا عنوان ہے بندہ ہونے کے تقاضے اور سیرت خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام۔ یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو کئی امتیازات اور خصائص عطا فرمائے ہیں۔ انسان کو ساری مخلوق میں سب سے زیادہ حسین صورت میں پیدا فرمایا اور سیدھے قد و قامت کے ساتھ زمین پر چلنے والا بنایا، دل کی بات کو فصیح الفاظ میں تعبیر کر کے زبان سے بولنے والا بنایا۔ دوسری طرف جانور بھی ہیں، ان کے دل میں جو بات آتی ہے وہ زبان سے بول نہیں سکتے، اور پھر ہم بازاروں میں سیدھے قد و قامت کے ساتھ چلتے پھرتے ہیں، جبکہ دیگر مخلوقات اللہ کی وہ زمین کے اوپر سیدھے ہو کے چل نہیں سکتے، اور بڑے ہی اہتمام اور وقار کے ساتھ جس وقت ہم کھانا کھاتے تو لقمہ اٹھا کے توڑ کے اپنے منہ تک بلند کرتے ہیں اور اعزاز اور وقار کے ساتھ کھاتے ہیں، جانوروں کی طرح کھرلیوں کے اوپر اور نالیوں کے اوپر ہمیں جھکنا نہیں پڑتا۔ دیگر بھی اعزازات انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے 4 قسمیں قرآن کے اندر یاد فرمانے کے بعد 2 دفعہ تاکیداً یہ لفظ ارشاد فرمایا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ انجیر کی قسم، زیتون کی قسم اور طور سینا کی قسم، اور اس امن والے شہر مکہ کی قسم۔ بے شک، یقیناً، لقد، لام کے اوپر زبر ہے اور ساتھ قد ہے، 2 دفعہ تاکید ہے۔ لقد، یقیناً، بے شک، خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے اچھی صورت میں پیدا فرمایا۔ ایک خوبی ایسی ہے کہ اگر وہ انسان میں موجود نہ ہو تو جتنے بھی اعزازات اور خصائص موجود ہیں تو اس خوبی کے نہ ہونے کی وجہ سے انسان جانوروں سے بھی بدتر ہے، اور اگر وہ خوبی ہو تو دیگر خصائص نہ بھی ہوں تو تب بھی انسان دنیا کے اندر باوقار ہے اور آخرت میں بھی باوقار رہے گا۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کا بندہ بننا۔ وہ کیا ہے؟ بولیے ذرا۔ جس وقت انسان اللہ کا بندہ بن جاتا ہے تو یہ اللہ کا بندہ بننا اور اللہ کا بندہ ہونا یہ سب سے بڑا اعزاز ہے انسان کے لیے۔ آپ اندازہ کیجئے، حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ تعالی نے محبت وحی، یعنی ان کے سینوں کے اوپر وحی کا اترنا، یہ مخزن نبوت کا خزانہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنے اسرار اور رموز کھول دیتا ہے۔ نبی ہونا بہت بڑی بات، لیکن انبیاء کو بھی بندہ ہونے پر فخر ہوا کرتا تھا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ ساری مخلوقات میں سے سب سے پیارا بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے وہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام نے خود کو اللہ کا بندہ کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور ہم بھی کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں، لیکن وہ اللہ کا کامل و اکمل بندہ ہے جس کو اللہ خود کہے کہ یہ میرا بندہ ہے۔
قرآن کے اندر کئی مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بندہ کہہ کے یاد فرمایا. سبحان الذی اسری بعبدہ، اس آیہ مقدسہ کو دیکھیے. اللہ فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروایا، اپنا بندہ. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، برکت والا ہے وہ رب جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا. الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ فاوحی الی عبدہ ما اوحی، اللہ نے وحی کی اپنے بندے کی طرف. کیا ہی وہ وحی تھی؟ یہ جو عبدہ کے لفظ ہیں، اپنا بندہ کہا جا رہا ہے. یہ کون ہے؟ یہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے. شان بندگی میں ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام بھی بہت بلند و بالا ہے. آج ہم اس حوالے سے بھی سنیں گے اور بندگی کے تقاضے بھی سنیں گے کہ بندگی کے تقاضے کیا ہیں، اور سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بندگی کے ان تقاضوں میں کتنا پورا اترتے تھے، اور ہمارے اندر یہ بندگی کا وصف کتنا ہے. سب سے پہلے یہ عبدیت یعنی بندہ ہونا یا بندہ بننا، اس کا معنی کیا ہے؟ یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ عبودیت سے بنا ہے. عبدیت اس کا معنی ہوتا ہے اظہار التذلل، یعنی عاجزی کا اظہار کرنا کہ میں بہت ہی عاجز ہوں اور خاکسار ہوں. اور اگر اس کے اندر دوسرا لفظ بھی ہم ایڈ کر دیں کہ ابلغ منها لانها غایۃ التذلل العبادہ، کہ عبادت یعنی کہ بندگی اگر انسان کسی کی عزت اور تکریم انتہا درجے کی کرے اور انتہا درجے کی اتنی تعظیم اور تکریم کرے کہ تذلل کا آخری درجہ اختیار کر لے، اور پھر جس کی تعظیم کر رہا ہے اس کو مؤثر حقیقی بھی سمجھ لے، تو دوستو اس کو معبود کہا جاتا ہے اور اس کو عابد کہا جاتا ہے. تو جس وقت عبدیت یعنی تذلل کا آخری درجہ انسان اختیار کرتا ہے، عاجزی کا آخری درجہ، تو اس کو بولتے ہیں عبدیت. اب اس عبدیت کی فضیلت کتنی ہے ذرا اس کو ملاحظہ کیجئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان سے دلائل النبوہ کے اندر بھی امام بیہقی نے اس کو ذکر کیا اور دیگر محدثین نے بھی اس حدیث کو ذکر کیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا یا عائشہ لو شئت لصارت معی جبال الذهب، اگر میں چاہوں تو یہ ارد گرد کے پہاڑ میرے ساتھ سونے کے بن کے چلنا شروع ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا کہ میں ایسا نبی بنوں کہ جس کے اندر عبدیت ہو، یا میں ایسا نبی بنوں جس کے اندر ملکیت ہو. ملکیت کا مطلب بادشاہت، جس طرح سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے. فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ میں نبی عبد بنوں یا نبی ملک بنوں، ایسا نبی بن جاؤں کہ جس کے اندر محض عبدیت ہو، یا ایسا نبی بن جاؤں جس کے اندر وصف نبوت کے ساتھ ساتھ ملکیت بادشاہت بھی ہو. میں اللہ نے مجھے اختیار دیا، لیکن میں نے اس اختیار میں سے جس کو پسند کیا وہ یہ کیا کہ میں اللہ کا ایسا نبی بنوں جس کے اندر ملکیت بادشاہت نہ ہو بلکہ عبدیت بندگی ہو. دوستو یہ جو عبدیت ہے، بندہ بننا، اس کے اوپر فخر میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا. بندہ ہونے کے کچھ تقاضے، اس کو الوابل السیب کے اندر جو علامہ ابن قیم کی یہ کتاب ہے اس کے اندر وہ لکھتے ہیں اذا انعم اللہ الشکر، بندہ ہونے کے 3 تقاضے. جس وقت بندے کے اندر یہ 3 وصف موجود ہوتے ہیں سمجھ لیجئے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، یعنی واقعہ اللہ کا بندہ ہے. پہلا وصف یہ ہے اذا انعم اللہ الشکر، جب اللہ بندے کو نعمت عطا فرمائے تو بندہ اللہ کا شکر ادا کرے. یہ بندہ ہونے کا
یہ تقاضا ہے، یہ بندگی کا تقاضا ہے۔ اللہ نعمت کرے تو بندہ شکر ادا کرے۔ اذا ابتلي صبر، اور جس وقت اللہ بندے کو آزمائے، آزمائش میں ڈالے، مصیبت دے، مصیبت کے اندر مبتلا کرے، صبر تو صبر کرے، یہ بندگی کا دوسرا تقاضا۔ اور تیسرا بندہ ہونے کا تقاضا یہ ہے اذا اذنب استغفر، جس وقت بندہ گناہ کر بیٹھے، نافرمانی کر بیٹھے، استغفر، اللہ کے حضور فوراً معافی مانگے تھے۔ اگر تو یہ تین وصف شکر، صبر، استغفار انسان کے اندر موجود ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے۔ اور اگر یہ صبر، شکر، استغفار انسان کے اندر موجود نہیں ہے تو پھر اس کو فکر کرنی چاہیے کہ ہم کتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے۔ بندہ ہونے کا جو پہلا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے انعامات و احسانات پر اس کا شکر کرے، کبھی بھی موقع پر، کسی بھی موقع پر اس کی ناشکری اور احسان فراموشی نہ کرے۔ یہ جو شکر کا کہا گیا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے، مسند امام احمد میں یہ حدیث پاک موجود ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ان کی اولاد کو رکھ دیا، ظاہر کر دیا، اور انہوں نے اپنی اولاد کا باقاعدہ معائنہ کیا، اپنی آنکھوں سے دیکھا کوئی مالدار ہے، کوئی غریب ہے، کوئی حسن و جمال والا ہے، کوئی بغیر حسن و جمال کے ہے، کوئی اعلیٰ ہے، کوئی ادنا ہے۔ عرض کر دیا ربی لولا سویت بین عبادک، اے میرے رب تو نے اپنے بندوں کو برابر کیوں نہیں بنایا؟ سارے برابر ہی کر دیتا، سارے ہی امیر تو سارے امیر ہی ہوتے، سارے حسن و جمال تو سارے حسن و جمال کے مالک ہی ہوتے، سارے اعلیٰ ہے تو اعلیٰ ہی ہوتے، لیکن یہ تفاوت تو نے کیوں رکھ دیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے آدم اس میں حکمت یہ ہے انی احببت ان اشکر، مجھے پسند یہ ہے کہ لوگ میرا شکر ادا کریں، کیونکہ اگر سارے ہی برابر ہوتے تو لوگوں کے اندر احساس نعمت کیسے پیدا ہوتا؟ احساس نعمت اسی وقت پیدا ہو سکتا ہے جس وقت اعلیٰ ادنا کو دیکھے، احساس نعمت اسی وقت پیدا ہو سکتا ہے کہ حسن و جمال والا اس بندے کو دیکھے جس کے پاس حسن و جمال نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا دیا اور مجھے کتنا کچھ عطا فرما دیا، اور مالدار آدمی جس وقت غریب کو دیکھتا ہے اس وقت احساس نعمت پیدا ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا پیارے آدم چاہتا تو ساری مخلوق برابر پیدا کرتا، لیکن مجھے پسند یہ ہے کہ لوگ میری نعمت کا احساس کر کے میرا شکر ادا کرنے والے بن جائیں۔ دوستو جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے شکر گزار بندے تھے، ان کی سیرت کو دیکھیے، قرآن نے بولا ہے سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ابراہیم کان امہ، بے شک ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ اوصاف کے مالک تھے۔ لفظ امہ بولا، امہ کا معنی یہاں پر جس کے پاس بہت زیادہ اوصاف ہو، ان گنت اوصاف کے مالک آدمی کو امہ بھی کہا جاتا ہے۔ قانتا للہ، اللہ کے لیے جھکنے والا، حنیفا، ہر باطل سے جدا، ولم یک من المشرکین، اور مشرکین میں سے نہیں، شاکرا لانعمہ، دیکھو یہ ابراہیم ایسا نہیں ہے، شاکرا لانعمہ، میری ہر نعمت کا شکر بھی کرنے والا ہے۔ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، انہی اوصاف کی وجہ سے، اس کی شکر گزاری کی وجہ سے ہم نے ان کو نبوت کے واسطے اور اپنا خلیل بنانے کے لیے چن لیا۔ وہداہ الی صراط مستقیم، اور سیدھے راستے کی ان کو ہدایت بھی عطا فرمائی۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا مطالعہ کریں، پوری زندگی آزمائشوں سے کنایا، مشکلات اور مصائب آپ نے جو برداشت کی ہیں، کتنے لطف کی بات ہے کہ ہر طرح کی پریشانی آنے کے باوجود مال، جان، اولاد اور خوف، قہر اور اس کے علاوہ کھانے پینے کی قلت، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی دل سے بھی اللہ کا شکر کرتے رہے، زبان سے بھی اللہ کا شکر کرتے رہے،
اور اپنے اعضاء سے بھی اللہ تعالیٰ کی شکر گزار بندے بن کے رہے. یہ ان کا وصف ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے کلمات شکر کو قرآن کے اندر بیان فرمایا. 99 برس کی عمر میں جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلی اولاد عطا فرمائی. حضرت اسماعیل اس وقت پیدا ہوئے تھے جس وقت 99 برس آپ کی عمر تھی. اور پھر ان کے بعد حضرت اسحاق بھی پیدا ہوئے ایک مدت کے بعد. تو اللہ تعالیٰ نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس نعمت کا شکر ادا کیا، جن لفظوں سے ادا کیا وہ لفظ قرآن کے اندر بیان فرمایا. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل بھی عطا فرمایا، اسحاق بھی عطا فرمایا. بے شک میرا رب میری دعا سننے والا ہے. یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے وہ کلمات شکر ہیں جن کو قرآن کے اندر آج بھی پڑھا جا سکتا ہے. اور آپ کی جو تعلیم شکر ہے، شکر کے حوالے سے آپ خود بھی شکر گزار تھے، لوگوں کو بھی کہا کرتے تھے کہ لوگوں اللہ کا شکر کرو. اللہ تعالیٰ نے ان لفظوں کو بھی سورہ عنکبوت کے اندر بیان فرمایا. ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا. لوگوں بے شک تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی پوجا پاٹ کرتے ہو، لا یملکون لکم رزقا، یہ تمہارے لیے رزق کے مالک نہیں، تمہیں رزق نہیں دے سکتے. یہ بت، یہ مورتیاں جو تم نے اپنے ہاتھوں سے تراش لی ہیں، جن کے سامنے تم اپنا آپ جھکاتے ہو، یہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتے. فابتغوا عند اللہ الرزق. اگر رزق مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو. وَاعْبُدُوهُ، اسی کی عبادت کرو. وَاشْكُرُوا لَهُ، اور اس کا شکر بھی ادا کرو. یہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو شکر کی تلقین بھی کی. دوستو یہ بندہ ہونے کا جو تقاضا ہے نا وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بنے. شکر گزار. ہمارے ہاں ناشکری اتنی زیادہ ہے، ہم زبان سے شکر کرتے ہیں، بس ہم کہہ دیتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ کہہ دیتے ہیں. اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھوک زیادہ لگی ہوئی ہو نا تو ہم بسم اللہ پڑھنا بھی بھول جاتے ہیں، اور کھانا پینا کھانے کے بعد بھی، فارغ ہونے کے بعد بھی الحمدللہ نہیں کہتے. یہ زبان سے تو ہم شکر کر ہی لیتے ہیں، لیکن اعضاء سے شکر، دل سے شکر، اس میں سستی بہت زیادہ ہے. اعضاء سے شکر یہ ہے کہ 5 وقت مسجد کے سپیکر سے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے، ہمارے کان سن بھی لیتے ہیں. اس کے باوجود بھی بندگی کا حق ادا کرنے کے لیے اگر ہم مسجد تک چل کر نہیں آتے تو دوستو ہمیں اپنی بندگی اور اپنے بندہ ہونے پر غور و تفکر کرنا چاہیے کہ ہم کتنے کے بندے ہیں. اعمال یعنی اعمال جوارح، اعضاء کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محمود ہے. دوسرا ہے نعمتوں کو انہیں عطا فرمانے والے کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا. اپنی مرضی سے نہیں، اللہ نے مال دیا ہے تو مال کو وہاں خرچ کرنا جہاں اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے، اور پھر اس کے حکم کے مطابق خرچ کرنا، یہ بھی مال کا شکریہ ہے. بندگی کا جو دوسرا تقاضا دوستو وہ ہے صبر. صبر کہتے کسے؟ ذرا اسے بھی سنیے. الصبر حبس النفس عن التسخط بالمقدور. صبر بولتے ہیں کہ اپنے آپ کو روک لینا کس چیز کے اوپر؟ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مقدر کر دیا بس اس کے اوپر راضی. عن التسخط، دل کے اندر ایسی کیفیت اور ایسا جذبہ پیدا نہ ہو کہ بندہ کبھی یہ دل کے اندر سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نہیں دیا، اور ناراضی کا اظہار کرے اللہ تعالیٰ کی اس تقسیم کے اوپر. اگر دل کے اندر بھی یہ ناراضی اور اللہ تعالیٰ کی تقسیم کے اوپر بندہ راضی نہ ہو، یہ جذبہ پیدا ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کی اس تقسیم کے اوپر راضی نہیں، صرف زبان سے نہیں کہہ رہا اور اپنے دل کے اندر یہ سوچ رہا ہے اور اس کی تقسیم کے اوپر راضی نہیں ہے، تو یہ صبر نہیں ہے. صبر یہ ہے کہ حبس النفس عن التسخط، کہ دل کے اندر جو جذبات ہیں اللہ تعالیٰ کی تقسیم کے اوپر راضی رہنے والے ہیں. اور دوسرا وحبس اللسان عن الشکوى، کہ جس وقت مصیبت آئے تو اپنی زبان سے شکوہ نہ کرے، یہ صبر ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ حبس الجوارح عن المعصیہ،
کہ اپنے اعضاء کو معصیت سے گناہوں سے دور رکھے، یہ صبر کی حقیقت ہے۔ اور بندہ ہونے کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ انسان کے اوپر جس وقت کسی طرح کی بھی آزمائش آئے، زبان سے بھی، دل سے بھی اور اپنے اعضاء سے بھی صبر کرے، اور پھر صبر کر کے بندہ ہونے کا ثبوت، جانور ہونے کا ثبوت نا۔ جانور اس طرح کرتے ہیں کہ جو جی میں آیا کرتے ہیں، کبھی ٹانگیں مارتے ہیں، کبھی زبان سے جو ہے وہ بولتے ہیں، اور کبھی اپنے سر سے اور اپنے اعضاء سے لوگوں کو تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس وقت بندے کے اندر بندہ ہونے کا وصف پیدا ہو جاتا ہے تو پھر یہ جتنے بھی مخلوقات دنیا کے اندر بس رہی ہے ان سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ یہی بندہ ہونے کا، انسان ہونے کا تقاضا ہے۔ اور دوستو، تیسرا وصف یہ ہے بندہ ہونے کا کہ جس وقت انسان سے بتقاضا بشریت کوئی غلطی ہو جائے تو اس وقت استغفار کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ جناب خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ وصف بھی قرآن کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے خلیل نے کہا تھا والذی یطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، جناب خلیل وہ ہیں جو معصوم عن الخطا ہیں، جن سے خطا ہو نہیں سکتی، لیکن پھر بھی عاجزی اور بندگی کا تقاضا جو ان کے اندر تھا اس کا اظہار کچھ یوں کرتے ہیں، وہی میرا رب ہے جس سے مجھے امید ہے کہ قیامت والے دن میری خطاؤں کو معاف فرمائے گا۔ یعنی کہ حضرت خلیل اپنے بندہ ہونے کا اظہار ان لفظوں سے کر رہے ہیں کہ میرا رب مجھے معاف فرمائے گا۔ یہ بہت بڑی تعلیم ہے اس مخلوق کے لیے کہ جو معصوم بھی نہیں، محفوظ بھی نہیں۔ جو معصوم ہو وہ تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اور جو محفوظ بھی نہ ہو وہ اللہ سے معافی نہ مانگے۔ تو دوستو، یہ جو 5 وقت کا ہوکا مسجد سے لگتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، یہ اسی وجہ سے ہے، یہ لوگوں کو بلاوا ہے کہ آؤ رب تبارک و تعالیٰ کے حضور جھکو اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ یہ جو دن جاری و ساری، ہو سکتا ہے کہ کل ذوالحجہ کی ابتدا ہو جائے، تو ذوالحجۃ الحرام کے حوالے سے بھی 1-2 باتیں عرض کر دوں۔ یہ جو دن شروع ہونے والے ہیں یہ وہ دن ہے کہ ان کی راتوں کی قسمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمائی، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی قسم۔ وہ جو 10 راتیں ہیں جن کی قسم ارشاد فرمائی گئی ہے وہ ذوالحجۃ الحرام کی ابتدائی دنوں کی 10 راتیں ہیں۔ اور ان دنوں کی فضیلت کتنی، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاقْصِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، میں ان دنوں کے اندر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ ان الفاظ کی کثرت کرو۔ دنوں میں یہ الفاظ اور رات کے وقت بھی۔ اور پھر فرمایا ما من ایام احب الى اللہ ان يتعبد له فيها من 10 ذی الحجہ يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنہ وقیام كل لیلۃ منها بقیام لیلۃ القدر۔ دن جتنے بھی دن ہیں تمام دنوں میں سب سے محبوب دن اللہ تعالیٰ کو ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ ان کے جو 10 دن ہیں ان میں سے ہر دن کا روزہ، ہر دن کا روزہ، خصوصاً جو 9 ذوالحجہ ہے اس کا روزہ 1 سال کی عبادت کے قائم مقام ہے۔ پھر فرمایا اس کی ہر رات میں قیام کرنا ایسے ہی ہے جیسے لیلۃ القدر میں قیام کرنا۔ آنے والے دنوں کے اندر کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ ان الفاظ کو وظیفہ بنائیں، اور جتنا بھی ہو سکے بندہ بننے کی کوشش کریں۔ بندہ بننے کی، بندہ تو ہر کوئی کہلاتا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، لیکن بندہ بننے کی کوشش کریں، اپنے اعضاء سے، اپنی زبان سے اور اپنے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی کریں، اور اس کے حضور صبر کا بھی مظاہرہ کریں کہ اللہ نے جو کچھ دے دیا ہے بس اس کے اوپر شکر بھی ہے، صبر بھی ہے، اور پھر استغفار کی کثرت کریں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت کے فہم کی برکت